حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، حضرت فاروق اعظم بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ایسے حضور سر جھکائے ہوئے تھے، تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرما رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی انت و امی ما اضحکک، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، خیریت تو حضور کس بات پہ مسکرا رہے ہیں؟ اب عظمت مصطفیٰ بھی دیکھیے، نگاہ مصطفیٰ کا کمال بھی دیکھیے، اور حضور نے اپنی امت کی کیسے تربیت فرمائی اور رحمت الہی پانے کا ذریعہ یہ حدیث سے دیکھیے کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجلان من امتی جاثیا بین یدی رب العزت، مستدرک للحاکم جلد نمبر میرے پاس جو ہے 4 ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 620، مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر ہے 8718، راوی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر میں دیکھ رہا ہوں قیامت کے دن میرے 2 امتی اللہ کے حضور 2 زانوں بیٹھ کے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ماحول ہے مسجد نبوی کا، نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے، پتہ نہیں کب قیامت قائم ہوگی، حضور مدینے میں بیٹھ کے سارے منظر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایسے نہیں، میرے امام نے کہا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ حیا نہ ہو۔ یہ تو زمانے والوں کے سوچ ہے نا، یہاں تک دیکھتے ہیں وہاں تک دیکھتے ہیں، یہ نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں سید اعلیٰ حضرت کا بھی کمال ہے، کہتی ہے بلبل باغ جناح کے رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شائع ہدا مجھے شوقی ہے تب رضا کے قسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سید اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنیں، کیسی شان؟ فرمایا نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیں، بیٹھے مسجد نبوی کے اندر ہیں، صحابہ سامنے موجود ہیں، کب قیامت قائم ہوگی 14.5 صدیاں تو اب بھی چکی ہیں، ابھی کتنا وقت باقی ہے کون جانتا ہے؟ کسی کے علم نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا علم ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کل ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ہم تو پلاننگ تو کرتے ہیں، منصوبے تو بناتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر منصوبہ پورا ہو، لیکن مصطفیٰ جانتے تھے میرے امتیوں کے ساتھ کیا ہوگا اور رب ان کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں 2 میرے امتی رب کے سامنے 2 زانوں بیٹھ کے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، ان میں سے ایک کہہ رہا ہے یا ربی خذ لی مظلمتی من اخی، اے میرے رب یہ بندہ وہ ہے جس نے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیا تھا، آج اس سے میرا بدلہ لے کے دے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا حق مجھے لے کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس بندے کو فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِ شَيْءٌ، تو میرے بندے کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی تو نیکی ختم ہو چکی ہیں، اس نے تو لوگوں پر اتنے ظلم کیے تھے، اس نے لوگوں کے اتنے حق مارے تھے، اب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ، اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِ شَيْءٌ، اس کی نیکی میں سے تو کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ بندہ عرض کرے گا یا ربی فَلْيَحْمَلْ مِنْ أَوْزَارِي، پروردگار مجھے تو حق چاہیے، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر میرے گناہوں کا بوجھ لے کے اس کے سر پہ ڈال دے، میرے گناہ اس پہ ڈال دے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، راوی کہتے ہیں فاضت عینا رسول اللہ، حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور یہ بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں کہ میرے 2 امتی رب کے سامنے اس طرح بات کر رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے حق لے کے دے، رب کہہ رہا ہے کہ پاس ہی کچھ نہیں ہے، کہتا ہے مولا میرے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال اللہ تعالی للطالب ارفع بصرک فانظر فی الجنان فرفع رأسہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہے گا جو حق لینے کے لیے آیا ہوا ہے اپنے سر کو اٹھا، اپنے آنکھیں اوپر کر، وہ سر اٹھا کے دیکھے گا تو اس کو سامنے جنت میں ایک چمکتا ہوا محل نظر آئے گا، ایک خوبصورت محل نظر آئے گا۔ جب محل نظر آئے گا، محل کو دیکھنے کے بعد عرض کرے گا ھذا لمن آتى ثمنا، پروردگار یہ کس کے لیے ہے محل، یہ کون اس کا مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کا مالک وہ ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ عرض کرے گا پروردگار اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انت تملکہ، قیمت بڑی آسان سی ہے، تو بھی اس کا مالک بن سکتا ہے، تو بھی اس کا مالک بن سکتا ہے، بڑی تھوڑی سی اس کی قیمت ہے۔ بماذا،
परवरदिगार कैसे मैं मालिक बन सकता हूँ इतने कीमती महल का, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इलाही मैं तो अपने भाई से बदला लेने के लिए तेरी बारगाह में आया था, मैं इसका कैसे मालिक बन सकता हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा बिआफ़्विका अन अख़ीका, मेरे बंदे तू अपने इस भाई को माफ फरमा दे, बदले में तुझे जन्नत का ये महल अता फरमाऊंगा। मेरे इस बंदे को रब सिफारिश कर रहा है, रब भी कितना करीम है। रहमत इलाही, देखिए अल्लाह की रहमत कैसे आसानी के साथ इंसान पा सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मजमून चला रहा हूं कि अल्लाह के बंदों के साथ आसानियां करो, इनसे दरगुजर करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा, अल्लाह तुमसे दरगुजर करेगा। नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो बंदा कहेगा या रब्बी इन्ने कद आफ़ैतु मिन्हु, इलाही मैंने अपने इस भाई को माफ किया है, मैंने अपना हक इसको माफ कर दिया है। हालांकि वो बंदा मुजरिम था, उसके पास नेकी खत्म हो चुकी थी, ये तो अपने गुनाह उसके गले डालने के लिए गया था। लेकिन रब की रहमत देखिए, शान इलाही का मजर देखिए। फ़ख़ुज़ बियदि अख़ीका फ़अदख़िलहुल जन्नता, अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे अब इस महल में तूने अकेले नहीं जाना, अपने भाई का भी हाथ पकड़, दोनों जन्नत में दाखिल हो जाओ, दोनों रब की रहमत को पालो। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको तरबियत दी, अल्लाह के बंदों से दरगुजर करेंगे, हमारी तबीयत के अंदर ये चीज रच जाएगी। हम छोटी छोटी बातों पे उलझने के बजाय मामलात को जोड़ने की कोशिश करेंगे, मामलात से दरगुजर करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को माफ करने की कोशिश करेंगे, तो कल क़यामत के दिन भी ये चीज हमें नजर आएगी, इसका समरा नजर आएगा, इसका नतीजा नजर आएगा। जब दुनिया में हम रब के बंदों को माफ करेंगे तो क़यामत के दिन रब भी हमें माफ फरमा देगा।